إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ قرآن اور انسان، اس موضوع کے تحت اس سیریز میں ہم قرآن مجید کے مختلف مضامین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ خود اپنے بارے میں قرآن کا تعارف کیا ہے اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے۔ ذرا سورۃ ابراہیم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو مختلف اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی اور ایک اجالے میں لے آئیں۔ اور فرمائیے اندھیرے بے شمار ہیں، شرک کے اندھیرے، استحصال کے اندھیرے، تعصبات کے اندھیرے، کمیونزم کا اندھیرا، رہبانیت کا اندھیرا، مادہ پرستی اور شہوت کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، یہود و نصارہ کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، توہمات کے اندھیرے۔ اندھیروں کی ہزاروں قسمیں ہیں، روشنی صرف ایک ہے، اور روشنی ہے اللہ کی ہدایت، اللہ کی نازل کردہ وحی اپنی اصلی شکل میں، قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں۔ النور، یہ کتاب النور ہے، ایک واحد روشنی۔ نور کی جمع انوار آتی ہے تو یہ کئی اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی میں لے آتی ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، تمہارے پالنے والے رب کی اجازت سے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو تنزیل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کی اذن و اجازت سے اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تاکہ آپ لوگوں کو مختلف اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں، اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اللہ فرمایا کہ لوگوں کو اس راستے کی طرف جو عزیز اللہ کا راستہ ہے، جو حمید اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کی صفات یہاں بیان کی گئی، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، زور آور ہے، اور حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ ہے ہی قابل تعریف، کیونکہ وہ پوری دنیا کا بنانے والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، اور غنی ہے، غنی اور حمید ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ کی طرف سے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور کافرین کے لیے سخت عذاب۔ اس کتاب کو مسترد کرنے والے، ٹھکرانے والوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ لوگوں، اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، کان لگا کر اس کی دعوت کو سمجھنے کی کوشش کرو، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کے ایک ایک حرف پر غور کرو، ایک ایک بات پر غور کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ دنیا کے بنانے والے کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں بڑے اہتمام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی ہدایت پوشیدہ ہے اور بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے پاس ایک الگ نسخہ بھیج دیا، ہر گھر پر ایک کتاب نازل نہیں کی گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا اس کے لیے عین ممکن تھا، لیکن
اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ یہ قرآن کہاں ظاہر ہوا؟ آپ کے ہونٹوں پر ظاہر ہوا، پھر اس کو لکھوایا گیا، پھر یہ آپ کی شخصیت میں پوری طرح ڈھل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم عبد تھے، اللہ کی بندگی کا مکمل نمونہ۔ جتنے مطالبات قرآن نے کیے، جو دعوت قرآن نے پیش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عن 100% اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یعنی قرآن ایک سوال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی جواب۔ تو قرآن کو دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی شکل میں دیکھ لو۔ اگر حل شدہ پرچہ سوالات کا تمہیں دیکھنا ہو، سولڈ پیپر تمہیں دیکھنا ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرو۔ یہ مجسم قرآن ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، آپ مجسم قرآن تھے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام جو مسلمان ہوتے تھے اور تازہ نازل شدہ قرآن کو یاد کر لیتے تھے، اور اس طرح قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور لوگوں کے اعمال میں ڈھلتا چلا گیا، اور صحابہ کرام اس کا بہترین نمونہ بنتے گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور ان کی نقل جو ہے اپنی شخصیت کے اندر اتارتے جاتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی پیروی اور آپ کا اتباع کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے امت کے بہترین لوگ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور وہ خیر القرون کے مصداق بن گئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر لوگوں نے کہا، اوہو، الزام لگایا، کہا کہ ایک ایرانی آدمی آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، غلام ہے، یہ ولید بن مغیرہ کا غلام ہے اور فلاں سردار کا غلام ہے، ایرانی آدمی ہے، وہاں جا کر آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے سیکھ کر آتے ہیں اور یہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ قرآن نے اس لغو اعتراض کا مسکت جواب دیا اور لوگوں کے منہ بند کر دی، زبانیں گنگ ہو گئیں۔ دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ انما یعلمہ بشر، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بشر نے انہیں تعلیم دی ہے قرآن مجید کی، ایک انسان نے تعلیم دی ہے؟ کیا یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ بیہودہ الزام لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے تعلیم دی ہے؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس زبان کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں، وہ آدمی تو اعجمی ہے، اور اعجمی جو ہے وہ کیسے ایک فصیح عربی میں، بلیغ عربی میں کلام کر سکتا ہے؟ بے وقوفو، تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ کیا ایک غیر عرب ایسا کلام تصنیف کر سکتا ہے؟ آگے چل کر ہم قرآن کے چیلنج کا مزید ذکر کریں گے۔ فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ صاف پڑھی جانے والی عربی زبان ہے، یہ عربی مبین ہے، یہ رواں عربی ہے، یہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی عربی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے فصیح میں ہوں، میری گفتگو افصح ہے، میرے کلام کے اندر روانی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی لفظ زیادہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی سکتہ نہیں آ سکتا، یہ فصیح کلام ہے، فصیح۔ افصح العرب میں، عربوں میں سب سے مہذب، شائستہ
اور رواں پختہ زبان میری ہے، اور قرآن مجید عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی کوئی زبان ہو، غیر اہل زبان جب دوسری زبان میں گفتگو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ مذکر مؤنث کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ واحد جمع کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اہل زبان فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، او ہو یہ اہل زبان نہیں ہے، پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ بلکہ خود اردو زبان کے بے شمار لہجے ہوتے ہیں، آدمی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کی اردو لکھنؤ کی ہے یا دہلی کی ہے یا پوربی اضلاع کی ہے یا پچھمی اضلاع کی ہے یا مدھیہ پردیش کی ہے یا راجستھان کی اردو ہے یا حیدرآباد کی ہے یا بہار کی ہے یا مدراس کی ہے یا بنگلور کی ہے، مدھیہ پردیش کی ہے، اندور کی ہے۔ اہل زبان فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کی بولی ہے، کیسی زبان ہے۔ تو یہ الزام ایک بیہودہ الزام ہے کہ ایک عجمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی غیر عرب، کوئی فارسی دان ایسا رواں اور شستہ کلام پیش کرے۔ یہ عربی مبین میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کائنات کے خالق کا کلام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا تھا کہ قرآن مجید پر مشرکین مکہ نے یہ بیہودہ الزام لگایا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ ایک ایرانی آدمی، ایک ایرانی غلام، ایک عجمی اس قرآن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک عجمی ایسا کلام تصریف نہیں کر سکتا، عربی بھی ایسا کلام تصریف نہیں کر سکتا، تو تمہارا اعتراض لغو اور بیہودہ ہے، یہ عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے۔ اب دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ تو پہلا اعتراض تو یہ ہوا کہ ان کا ایک استاد ہے اور ایک ایرانی ہے، غلام ہے، وہ ان کو عربی مبین میں کلام لکھواتا ہے اور یہ لکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، وہ ان کو سکھاتا ہے۔ تو یہ ایک لچر اور بیہودہ سا اعتراض۔ اب یہ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس کے جواب میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 فرمایا گیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری بینات، ہماری واضح تعلیمات، واضح آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، جو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو کام کیجئے، اس قرآن کے بدلے آپ دوسرا قرآن لے آئیے، یا پھر اس قرآن میں ترمیم کر لیجئے، کیونکہ یہ قرآن تو ہمارے خداؤں کے بارے میں بہت سخت گفتگو کرتا ہے، ہمارے الہہ کی تحقیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ما یملکون من قطمیر، یہ باطل خدا تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، بے بس ہیں، مجبور ہیں، یہ الہہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم دیگر خداؤں کو پکارتے ہو اور ان سے مدد طلب کرتے ہو، لعلہم ینصرون، اس توقع پہ کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس پر مشرکین سیخ پا ہو جاتے اور ان کو آگ لگ جاتی تھی۔
کہ یہ ایک ایسا کلام ہے قرآن جو ہمارے خداؤں کی بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ دو کام کیجئے، یا تو اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ نہ ہو۔ یہ عجیب قرآن ہے، اتنے سارے خداؤں کے بجائے ایک خدا کی بات کرتا ہے، اور ہمارے الہہ، ہمارے خدا کے بارے میں، من دون اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، لا یملکون لکم نفعا ولا ضرا، یہ نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے تم لوگوں کو۔ یا پھر ایسا کیجئے، اس میں ترمیم کیجئے۔ فرمایا قول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے، کائنات کا پروردگار کہہ رہا ہے، آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں جو کچھ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، میں اس میں تبدیلی کا مجاز نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں من و ان آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو پھر ایک عظیم دن میری شامت آئے گی، اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوگا، میں ڈرتا ہوں، میرا اختیار نہیں ہے۔ صاف بتا دیا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا جانے والا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تبدیلی اور ترمیم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ انکشاف بھی کرتا ہے، بلکہ پیش گوئی کرتا ہے کہ اس کی باتیں 100% صحیح ثابت ہو کر رہیں گی، اور آنے والا وقت بتائے گا، قیامت تک ہونے والی تحقیقات بتائیں گی، اور جو حقائق سامنے آتے رہیں گے وہ ثابت کرتے رہیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اس میں صرف اور صرف حق ہے، اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ فرماتا ہے ہم اپنی آیات کو آفاق میں بھی دکھائیں گے اور انفس میں بھی دکھائیں گے، خارج میں بھی دکھائیں گے، داخل میں بھی دکھائیں گے۔ We shall provide our evidences in the internal and external world، ہم دکھائیں گے in the future، یہاں تک کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کلام سراسر حق ہے، یہ اللہ کا کلام۔ قرآن مجید کی کوئی بات بوسیدہ نہیں ہو سکتی، قیامت تک غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنسی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام اپنی اصلی زبان میں محفوظ ہے۔ اس کا یہ کھلا چیلنج ہے، کبھی یہ ترمیم کا محتاج نہیں ہے، تغیر کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی سائنس کے سامنے، کسی تحقیق کے سامنے، کسی ریسرچ کے سامنے قرآن کو کبھی شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کے بنانے والے، دنیا کے خالق کا کلام ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے واضح طور پر دھمکی دی۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ رسولوں کی مخالفت کا کیا انجام ہوا، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اور ان کا انکار کرو گے
اور وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کی عملی شکل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو مسترد کرو گے، اس کو ٹھکراؤ گے تو تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، پچھلی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا گیا، اللہ نے ان کو جکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کو کوئی دوسرا خدا بچا نہیں سکا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی انہیں بچانے والی نہ تھی۔ اور فرمایا گیا ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا، اس لیے کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے، واضح بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کرسٹل کلیئر پیغام لے کر آئے، بینات لے کر آئے، لیکن فکفروا، انہوں نے انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ انہو قوی شدید العقاب، اللہ کی صفات بیان کی گئیں، اللہ قوی ہے اور شدید العقاب ہے، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں ماضی سے عبرت حاصل کرو، ماضی سے عبرت حاصل کرو، اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب کے ساتھ آئے ہیں، اس کتاب کو پڑھو، سنو، اس کے مضامین پر غور کرو۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو عاجز کر دے، جو انسان کو یہ اعتراف پر مجبور کر دے کہ میں قرآن کے چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ ظاہر ہے اللہ کے چیلنج کا مقابلہ کیا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ ہر نبی کو معجزات دیے جاتے ہیں، قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کیا ہے، اس سلسلے کی گفتگو انشاءاللہ ہم اسی سیریز میں قرآن اور انسان اگلی نشست میں ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن ایک معجزہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔